أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 1، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ اچھی طریقے پر لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید وہ ہماری فطرت کے کتنا قریب ہے، وہ ہماری ضرورتوں سے کتنا واقف ہے، اور وہ ہماری نفسیات سے کتنا باخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس پہلی آیت میں جو ہم سب کا بنیادی اساسی مسئلہ ہے معاش اور رزق کا، اس حوالے سے ہمیں مطمئن ہونے کا صحیح راستہ دکھایا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس بنیادی مسئلہ کے حوالے سے انسان کو بھٹکنے سے بچایا ہے۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ رزق پر مطمئن ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جمع پونجی زیادہ ہو اور وسائل زیادہ ہوں اور دولت بہت زیادہ اکٹھی کی جائے، اتنی دولت اکٹھی کر لیں کہ نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو ہم پھر رزق کے حوالے سے مطمئن ہوں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ راستے معاش اور رزق کے حوالے سے مطمئن ہونے کے نہیں ہیں۔ اصل صحیح راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے رب ہونے کا، کہ وہ پالنے والا ہے، اس کا غیر متزلزل یقین جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش اور رزق کے حوالے سے جس چیز کو بنیاد قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لقیمات یقمن صلبا، چند ایسے لقمے جو آدمی کی پیٹھ کو ٹیڑھا ہونے سے بچائیں۔ ایک طرف معاش کا یہ نبوی مدار ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انگنت خواہشات ہیں اور ہماری نہ ختم ہونے والی ضرورتیں ہیں۔ یہ چیزیں جب آپس میں جو ہے نا وہ ٹکراتی ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ معاش پر عدم اطمینان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سب سے زیادہ اپنی پہچان کے لیے جو قریب ترین راستہ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کے پالنے والے پر جو یقین ہے، یہ سب سے زیادہ قریب ترین راستہ ہے اس کی معرفت اور پہچان کا۔ چنانچہ کتاب خدا کا سب سے پہلا پیغام بھی یہی ہے، کتاب ہدایت کا سب سے آخری پیغام رب الناس کی صورت میں یہی ہے، عالم ارواح کا سب سے پہلا سبق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے نا وہ دیا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا کنبہ جو ہے وہ آپ نے ٹھہرایا ہے تاکہ انسان رزق کے حوالے سے جو ہے وہ مطمئن رہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن آدمی کی مثال پرندے سے دی ہے کہ جو آج کے دن کے حوالے سے تو کسب کرتا ہے لیکن کل کے رزق کے حوالے سے وہ توکل کرتا ہے۔ یہ بھی آپ نے اشارہ دے دیا کہ رزق کے حوالے سے ایک انسان کو دو صفتیں اپنے اندر مزید پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کسب اور کاوش کو ضروری سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو جو توکل کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے، وہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک طرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دولت کا ڈھیر ہو تو دوسری طرف جو قناعت حلال پر اکتفا کرنا کہتے ہیں وہ اس دولت سے بھی اس کو مالا مال ہونا چاہیے۔ اور چنانچہ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پالنے والی ربوبیت والی صفت کے جو مظاہر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی کائنات کے اندر جا بجا بکھیر دیے ہیں۔ اگر آپ ایک نوالا اپنے منہ کے اندر کھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ نوالا کتنے پروسیس سے گزر کے آیا ہے۔ اس پر لیل و نہار کی جو گردش پڑی ہے، اس پر شمس و قمر کی جو حرارت اور برودت پڑی ہے، اس پر نجوم و کواکب کا جو نظام اس کے اوپر جو ہے نا وہ چلا ہے، اور مزید یہ ہے کہ اس نوالے کے اوپر کتنے موسم آئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کتنی ہوائیں چلی ہیں، تو ان ساری گردش کائنات کے بعد جا کر جو ہے نا وہ نوالا جو ہے نا وہ تیار ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن مجید میں رب العالمین ہونے کے حوالے سے یہ ہمیں ایک صحیح رخ دیا ہے۔ اور پھر وہ رب ہے صرف ہمارے جسموں کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کا بھی رب ہے۔ ہمارے جسموں کو پالنے کے لیے جس طرح اس نے زمین سے مختلف قسم کے اناج
اور پھل پیدا کیے ہیں، وہاں ہماری روحوں کو غذا پہنچانے کے لیے بھی اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان پر وحی اتاری ہے، ان کو دلائل دیے ہیں، ان کو معجزات دیے ہیں، ان کو کتابیں دی ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری روح کی غذا ہیں۔ تو وہ مربی اجسام بھی ہے اور وہ مربی ارواح بھی ہے۔ آج دنیا ایسے رزق کے حوالے سے ایک بڑے غلط رخ کے اوپر جو ہے وہ چل پڑی ہے، اس لیے وہ جائز و ناجائز کی حدیں جو ہے وہ کراس کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت نے ہمیں اس حوالے سے مطمئن کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ پالنے والی ہے، اس کے اوپر یقین کامل رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔